ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ باغ سے ملحق ایک نہر تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کے دل میں سیب کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور یہ خیال بھی آیا کہ سیب کی قیمت انتہائی معمولی ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نہر سے سیب اٹھا لیا اور اسے کھا گئے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم سیب کھا چکے تو معاً آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں میرا یہ سیب کھا لینا ناجائز اور حرام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سیب کس کا تھا اور کیسا تھا جو میں نے کسی سے پوچھے بغیر کھا لیا ہے۔ اگر روز محشر رب ذوالجلال نے اس سیب کے متعلق سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہو سکتا ہے اس سیب کی بدولت ہی میری ساری نیکیاں اکارت چلی جائیں اور رب قادر و قدیر ناراض ہو جائے۔ جب ابراہیم بن ادھم کو یہ فکر دامنگیر ہوئی تو آپ نے قریبی لوگوں سے اس سیب کے بارے میں پتہ کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ سیب یقینی طور پر قریبی باغ کا ہے۔ چونکہ باغ سے ملحق نہر ہے اور سیبوں کے درخت باغ سے باہر کی دیوار سے لٹکتے رہتے ہیں، اس لیے بعض اوقات کوئی نہ کوئی سیب گر کر نہر میں چلا جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے لوگوں سے پوچھا، اس باغ کا مالک جو بھی ہے اس کے گھر کا مجھے پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے مل کر سیب کا معاملہ طے کر لوں۔ لوگوں نے آپ کو باغ کے مالک کا پتہ بتایا تو آپ فوراً دوڑے ہوئے اس کے گھر پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک لونڈی نکلی۔ ابراہیم بن ادھم نے لونڈی سے کہا، میں فلاں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ اسی کا گھر ہے؟ اگر وہ گھر پر موجود ہے تو مجھے اس سے ملواؤ۔ لونڈی نے کہا، اے اجنبی شخص، اس باغ کا مالک کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے۔ آپ نے لونڈی سے کہا، اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب باغ کی مالکہ کو آپ کا پیغام ملا تو وہ ایک غیر ارادی قوت کے ساتھ دروازے تک آ پہنچی، حالانکہ وہ کسی سے ملنا گوارا نہ کرتی تھی۔ ابراہیم بن ادھم نے اس مالکہ سے کہا، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو کہ نہر میں گر کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہا تھا اٹھا کر کھا لیا ہے۔ اب میں اس سیب کی قیمت آپ کو دینا چاہتا ہوں اور اس چیز کی معافی طلب کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے۔ باغ کی مالکہ نے کہا، اے اجنبی شخص، اس باغ کا آدھا حصہ میرا ہے جبکہ آدھا حصہ بادشاہ کی ملکیت ہے۔ جہاں تک میرے آدھے حصے کا تعلق ہے تو وہ میں کوئی قیمت لیے بغیر آپ کو معاف کرتی ہوں اور آپ کی دیانتداری اور پاک بازی کی داد دیتی ہوں۔ تاہم جو آدھا حصہ بادشاہ کا ہے اس کی معافی کا مجھے قطعاً اختیار نہیں، اس کے لیے آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جیسے ہی آدھے باغ کی مالکہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اسی وقت رخت سفر باندھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے تمام واقعہ بیان کیا اور آدھے سیب کی قیمت کی ادائیگی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بے اختیار مسکرا دیا اور بولا، میاں تم جیسا پرہیزگار اور متقی شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری سلطنت میں ایسی نابغہ روزگار شخصیات بھی موجود ہیں۔ رب کائنات تمہارے اعمال کی تمہیں ڈھیروں جزا دے۔ میں اپنے آدھے سیب کی قیمت تمہیں معاف کرتا ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بھی تم سا متقی بنائے۔ اسی طرح ابراہیم بن ادھم اپنی حیات ناپائیدار کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو عبادت اور ریاضت کے بعد
فارغ ہو کر لیٹا ہی تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ ان دنوں میں بیت المقدس کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ رات گئے 2 فرشتے آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، یہاں پر کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، یہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ پہلا فرشتہ بولا، اچھا تو یہ وہی ابراہیم بن ادھم ہے جس کے مراتب میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ کم کر دیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا، ایسا کس طرح ہوا؟ پہلے نے جواب دیا، ابراہیم بن ادھم نے بصرہ میں ایک دکاندار سے چھوہارے خریدے تو دکاندار کے چھوہاروں میں سے ایک چھوہارا تول سے زائد ابراہیم بن ادھم کے چھوہاروں میں گر گیا۔ اس وجہ سے ابراہیم بن ادھم کا ایک مرتبہ کم ہو گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو میں نے فوراً زاد راہ لیا اور بصرہ پہنچا۔ اب میں اسی دکاندار کی دکان پر پہنچا جہاں سے میں نے چھوہارے لیے تھے۔ میں نے اس دکاندار سے پھر چھوہارے خریدے اور پھر ایک چھوہارا اس دکاندار کے چھوہاروں میں ڈال دیا تاکہ سابقہ صورت کی تلافی ہو سکے۔ اس کے بعد میں بیت المقدس پہنچا اور اسی جگہ پر آ کر سویا۔ جب رات کافی بیت چکی تو وہی 2 فرشتے پھر وہاں پر اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، یہاں پر کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا، یہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ پہلے فرشتے نے کہا، اچھا تو یہ وہی ابراہیم بن ادھم ہے جس نے چیز کو اس کی جگہ واپس کر دیا اور اس کا جو درجہ کم کر دیا گیا تھا پھر بلند کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کر جیسے ہی تھوڑا سا آرام کرنے کی غرض سے لیٹتے کہ اچانک آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔ سوال محض اتنا تھا کہ جنت میں کون سی عورت ان کی رفیق ہوگی۔ اگرچہ آپ نے اس سوال کو ذہن سے محو کرنے کی کوشش کی، مگر جوں آپ اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کرتے آپ کا ذوق و شوق بڑھتا جاتا۔ بالآخر آپ نے رب کائنات سے دستبستہ دعا کی، اے میرے مالک و خالق، میں اس دنیا میں ہی اس خاتون کو دیکھنا چاہتا ہوں جو جنت الفردوس میں میری رفیق ہوگی۔ اے رب ذوالجلال، اگرچہ میری یہ خواہش انوکھی ہے مگر تو ہی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو میری اس التجا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا۔ رب علیم و حکیم نے حضرت ابراہیم بن ادھم کی دعا کو قبولیت کی سند عطا فرمائی تو خیال و خواب کا روپ عطا ہوا۔ آپ نے سوتی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا تو پہلی نظر میں وہ آپ کو مطلقاً پسند نہ آئی۔ ابراہیم بن ادھم نے رحمان و رحیم سے پھر التجا کی، یا خدا، کیا یہی عورت میری رفیق ہوگی؟ یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے واجبی سی ہے۔ جواب ملا، ابراہیم، اس کی صورت پر نہ جاؤ بلکہ اس کی صورت کو پیش نظر رکھو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس خاتون سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کا نام و پتہ پوچھا تو اسے بتا دیا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابراہیم بن ادھم نیند سے بیدار ہوئے، رب کائنات کی حضور سجدہ ریز ہوئے، نماز فجر کے بعد کلام اللہ کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو اپنی منزل کی جانب عازم سفر ہوئے۔ ان کی منزل وہ مقام تھا جہاں وہ خاتون رہتی تھیں جنہوں نے ابراہیم بن ادھم کا رفیق بننا تھا۔ ابراہیم بن ادھم کا سفر طویل بھی تھا اور صبر آزما بھی، مگر آپ نے سفر جاری رکھا اور ایک لمبی تھکا دینے والی مسافت کے بعد آپ ایک شہر میں پہنچے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اس گاؤں کا راستہ بتا دیا جہاں وہ خاتون رہتی تھیں۔ تاہم آپ جب اس گاؤں میں پہنچے تو لوگوں سے دریافت فرمایا، میں سلامہ نام کی خاتون سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگی؟ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ اس وقت فلاں کھیت میں اپنا ریوڑ چرانے میں مصروف ہے۔
ابراہیم بن ادھم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی اسی شکل و صورت والی خاتون کہ جس کا ناک و نقشہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا وہاں بکریاں چرا رہی تھی۔ آپ نے فوراً ہی اسے پہچان لیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا، السلام علیکم۔ اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادھم۔ ابراہیم بن ادھم از حد حیران و متعجب ہوئے کہ اس خاتون کو میرے نام کا علم کیسے ہوا۔ ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے فوراً ہی اس خاتون سے پہلا سوال ہی یہی کیا، تمہیں میرے نام کا علم کیسے ہوا؟ اس خاتون نے کہا، جس نے تجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ میں جنت میں تیری رفیق ہوں گی، اسی نے مجھے تیرا نام بتایا ہے۔ اب حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس سے اس کے عمل اور سیرت کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، اگر کسی کو رب ذوالجلال سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ شب بیداری اور سحر خیزی کے ساتھ قیام و سجود پر قائم رہے۔ یوں حضرت ابراہیم بن ادھم نے جنت میں اپنی ہونے والی رفیق سلامہ کی نیک سیرتی کا بھید پا لیا۔